رومن امپائر کی پوری 1700 سالہ تاریخ میں صرف ایک رومی شہنشاہ ایسا تھا جسے دشمن نے میدان جنگ میں زندہ پکڑ لیا تھا۔ اس شہنشاہ نے اپنی رہائی کے بدلے سونے کے پہاڑ پیش کیے، مگر فارس کے بادشاہ نے ٹھکرا دیے۔ یہ وہی تہذیب ہے جس کے بارے میں 16 صدیوں بعد ایک امریکی صدر نے کہا کہ یہ ایک ہی رات میں مٹا دی جائے۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر لے جائیں گے جہاں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اپنے گھٹنوں کے بل گر گئی۔ مگر اس کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رومی کون تھے اور ان کی عظمت کہاں سے شروع ہوئی، کیونکہ جتنی اونچی عمارت ہو اس کا گرنا اتنا ہی ہولناک ہوتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک قدیم روایت سے۔ کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2700 سال پہلے 753 قبل مسیح میں دو بھائیوں نے ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ ان کے نام تھے رومولس اور ریمس۔ روایت کہتی ہے کہ انہیں ایک بھیڑیے نے دودھ پلا کر پالا تھا، مگر پھر دونوں بھائیوں میں ایک بات پر جھگڑا ہو گیا کہ شہر کا حاکم کون ہوگا، اور اس جھگڑے میں رومولوس نے اپنے سگے بھائی ریمس کو قتل کر دیا اور شہر کی بنیاد رکھ کر اسے اپنے نام پر رکھا، روم۔ خون سے شروع ہونے والی یہ سلطنت صدیوں بعد خون میں ہی ڈوبنے والی تھی۔ پھر 700 سال گزر گئے۔ روم پہلے بادشاہوں کے ماتحت رہا، پھر ایک جمہوریہ بنا جہاں سینٹ اور منتخب عہدیدار حکومت کرتے تھے، اور اسی طویل سفر کے بعد تاریخ کے سٹیج پر ایک ایسا کردار آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کردار کا نام تھا جولیس سیزر۔ جولیس سیزر ایک عام آدمی نہیں تھا، وہ اپنے دور کا سب سے بڑا جرنیل تھا۔ اس نے گال یعنی فرانس کی سرزمین کو فتح کیا۔ اس کی فوجی مہمات نے روم کی سرحدیں دور دور تک پھیلا دی تھی، اور اسی سیزر کی ایک مشہور داستان مصر کی ملکہ کلیوپاترا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جب کلیوپاترا روم آئی تو اس کی آمد کی شان و شوکت ایسی تھی جو روم نے اس سے پہلے کبھی دیکھی تک نہیں تھی۔ سونے میں لدی ہوئی شاہی جلوس کے ساتھ ایک ملکہ جو خود ایک سلطنت تھی۔ سیزر کی طاقت اور کلیوپاترا کا حسن دو سلطنتوں کا ملاپ تھا، مگر جتنی بلند سیزر کی طاقت ہوئی اتنے ہی اس کے دشمن بڑھتے گئے۔ روم کی سینٹ کو یہ ڈر تھا کہ یہ شخص خود کو بادشاہ بنا لے گا، اور پھر 15 مارچ 44 قبل مسیح آئی، جس کو آئیڈز آف مارچ کہتے ہیں۔ اسی کے اپنے قریبی ساتھیوں نے، جن میں اس کا اپنا منہ بولا بیٹا بروٹس بھی شامل تھا، انہوں نے سینٹ کے اندر خنجروں سے اسے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں مرتے وقت سیزر نے بروٹس کو دیکھا اور اس کے چہرے پر دشمن نہیں، دھوکہ نظر آیا۔ مگر سیزر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگاتے ہیں کہ روم نے سال کے ایک پورے مہینے کا نام بدل کر اس کے نام پر رکھ دیا، جولائی۔ آج ہم جولائی میں ہیں۔ یہ جولائی جولیس سیزر کے نام سے پڑا ہے۔ آج بھی 2000 سال بعد ہم اسی جولیس سیزر کا نام لیتے ہیں جب ہم جولائی کے مہینے میں آتے ہیں۔ جولیس سیزر کے مرنے کے بعد اس کا منہ بولا بیٹا آگسٹس بادشاہ بن گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب روم کی جمہوریہ ختم ہو گئی اور ایک رومی سلطنت کا آغاز ہوا، یعنی ایک امپائر کا آغاز ہوا۔ آگسٹس روم کا پہلا شہنشاہ تھا۔ اس نے وہ مشہور جملہ کہا کہ میں نے روم کو اینٹوں کا شہر پایا اور سنگ مرمر کا شہر بنا کر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور سیزر کی طرح آگسٹس کے نام پر بھی سال کے ایک مہینے کا نام رکھ دیا گیا، آگست۔ سوچیں، اتنی بڑی سلطنت، اتنی طاقتور کہ اس نے وقت کے کیلنڈر کو بھی اپنے حکمرانوں کے نام کر دیا۔ اور پھر ایک کے بعد ایک عظیم نام آئے۔ نیرو، وہ شہنشاہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو وہ بانسری بجا رہا تھا۔ ٹراجن، جس کے دور میں سلطنت اپنی انتہائی وسعت کو پہنچی۔ مارکس اوریلیس، یہ وہ فلسفی بادشاہ تھا جس کی تحریریں آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ان کی رعایا زندہ دیوتاؤں کی طرح پوجتی تھی،
اور یہ سلطنت کتنی بڑی تھی۔ مغرب میں برطانیہ کی سرد وادیوں سے لے کر مشرق میں دریائے فرات تک، شمال میں جرمنی کے جنگلوں سے لے کر جنوب میں افریقہ کے صحراؤں تک، رومی بحیرہ روم کو فخر سے اپنا اندرونی سمندر کہتے تھے۔ ہمارا سمندر، پورا سمندر ایک سلطنت کے گھیرے میں، اور اس سلطنت کی اصل طاقت تھی اس کی فوج، جس کو رومی لیجن کہتے ہیں۔ ایک لیجن تقریباً 5 سے 6 ہزار سپاہیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ لوہے کے نظم و نسق میں بندھا ہوا یہ سپاہی نہ صرف لڑتا تھا بلکہ سڑکیں بھی بناتا تھا، پل بھی تعمیر کرتا تھا اور قلعے بھی کھڑا کر دیتا تھا۔ رومی سڑکیں آج 2000 سال بعد بھی یورپ میں موجود ہیں۔ جب ایک رومی لیجن میدان میں اترتا تو دشمن کے دل بیٹھ جاتے تھے، اور دولت کا یہ عالم تھا کہ ہندوستان کے مسالے، چین کا ریشم، مصر کی گندم، افریقہ کا سونا سب روم کی طرف بہتا تھا۔ تو یہ عظمت اسٹیج تیار کرتی ہے ایک ایسی سلطنت کا جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، سپر پاور۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں کیا روم اکیلی سپر پاور تھی؟ بالکل نہیں۔ مشرق میں ایک اور طاقت بھی کھڑی تھی جو نہ دولت میں کم تھی، نہ فوج میں، نہ تہذیب میں۔ اور یاد رکھیں، یہ اسلام کے آنے سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت دنیا میں صرف 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسری مشرق میں فارس، جسے ہم آج ایران کہتے ہیں۔ فارس یا پرشیا، جسے آج ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں، اس دور میں فارس پر ساسانی سلطنت کی حکومت تھی، اور اس کے تخت پر ایک ایسا بادشاہ بیٹھا تھا جس کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ اس بادشاہ کا نام تھا شاپور اول۔ شاپور خود کو شہنشاہوں کا شہنشاہ کہلواتا تھا، شاہ در شاہ۔ اس کی نظر میں روم نے وہ زمینیں ہتھیار رکھی تھیں جس کا حق فارس کا تھا، اور وہ انہیں واپس لینے کے لیے پرعزم تھا۔ 2 سپر پاورز ایک ہی دنیا میں آمنے سامنے۔ اب یہاں سے کہانی اپنے اصل کردار پر آتی ہے۔ اس وقت روم کے تخت پر ایک شہنشاہ بیٹھا تھا جس کا نام تھا ویلیرین۔ وہ 253 عیسوی میں حاکم بنا۔ یہ روم کے لیے بڑا مشکل دور تھا۔ شمال سے جرمن قبیلے حملہ آور تھے اور اندر بغاوتیں در بغاوتیں جاری تھیں، اور ایک وبا تھی جس نے فوج کو کمزور کر رکھا تھا۔ مگر سب سے بڑا خطرہ مشرق سے شاپور کی فارسی حکومت سے آ رہا تھا۔ ویلیرین نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مشرق کا محاذ سنبھالے گا۔ اس نے مغرب کا انتظام اپنے بیٹے گلینس کے سپرد کر دیا اور ایک عظیم لشکر لے کر فارس کی طرف بڑھا۔ 260 عیسوی میں شہر ایڈیسا کے قریب دونوں سلطنتوں کے لشکر آپس میں ٹکرائے۔ مگر روم کی فوج آج وہ روم کی فوج نہیں تھی جس نے دشمن کے دلوں میں دہشت بٹھائی ہوئی تھی۔ یہ فوج وبا کا شکار تھی اور کمزور تھی، اور دوسری طرف شاپور کی حکمت عملی نے اسے مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا۔ یہ روم کی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست ثابت ہوئی۔ ہزاروں رومی سپاہی قیدی بنے، اور ان قیدیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے دیکھ کر فارسیوں کو یقین ہی نہیں آیا۔ یہ خود شہنشاہ روم ویلیرین تھا۔ سوچیں، وہ شخص جسے چند دن پہلے تک زندہ دیوتا سمجھا جاتا تھا، اب ایک قیدی تھا۔ روم کی پوری تاریخ میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی کوئی شہنشاہ زندہ دشمن کے ہاتھ نہیں لگا، نہ جولیس سیزر، نہ اگسٹس، نہ کوئی اور، صرف ویلیرین، پہلا اور آخری۔ روم کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا، اپنے شہنشاہ کو واپس خریدنا۔ روایات کے مطابق روم نے شاپور کو سونے کے پہاڑ پیش کیے، تاوان کی ایک ایسی رقم پیشکش کی جو کسی بادشاہ کو مالا مال کر دیتی، مگر شاپور نے یہ پیشکش ٹھکرا دی، کیونکہ اس کے لیے یہ سونے کا معاملہ نہیں تھا، یہ عزت اور ذلت کا معاملہ تھا۔ ایک زندہ رومی شہنشاہ سونے کے کسی پہاڑ سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ ایک ایسی ٹرافی تھا جو صدیوں تک فارس کی عظمت کا اعلان کرے گا، اور یہیں سے وہ کہانیاں جنم لیتی ہیں جو تاریخ کے اوراق میں صدیوں سے گونج رہی ہیں۔ قدیم مورخین لکھتے ہیں کہ شاپور نے ویلیرین کو ایک زندہ چوکی بنا لیا۔ جب وہ فارسی بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا تو وہ رومی شہنشاہ کی جھکی ہوئی پیٹھ پر پاؤں رکھ کر زین پر چڑھتا۔ تصور کریں وہ منظر،
دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک جھکا ہوا ایک انسانی سیڑھی بنا ہوا، اور اس کی کمر پر فارسی بادشاہ کا بوٹ۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ شاہ پور نے ویلیرین کو ایک لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا، اور شاہ پور جہاں بھی جاتا وہ پنجرا اس کے ساتھ ساتھ چلتا۔ ہر شہر، ہر دربار، ہر جشن میں لوگ دیکھتے کہ فارس کے بادشاہ کے ساتھ ایک پنجرے میں روم کا شہنشاہ قید ہے، ایک زندہ نمائش، ایک چلتی پھرتی فتح۔ چاہے یہ کہانی سچ ہو یا اس میں کوئی مبالغہ ہو، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ فارس نے روم کو کس حد تک ذلیل کیا۔ اور کہانیاں یہی نہیں رکتی، کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب ویلیرین نے تاوان کی بات کی تو شاہ پور نے اسے پگھلا ہوا سونا پلا دیا، وہی سونا جو تاوان میں پیش کیا گیا تھا۔ سونے کا لالچ، سونے سے ہی موت۔ اور سب سے ہولناک روایت یہ ہے کہ ویلیرین کی موت کے بعد شاہ پور نے اس کی کھال اتروا دی، اسے سرخ رنگ میں رنگوا دیا اور اسے بھوسے سے بھر دیا، اور اسے فارس کے سب سے بڑے مندر میں ایک ٹرافی کے طور پر رکھوا دیا۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ دیکھو یہ ہے وہ سلطنت اور یہ ہے اس کا انجام جو اپنے آپ کو سپر پاور، ناقابل شکست سمجھتی تھی۔ یہ ایران کے بادشاہ نے کیا، اور ایران کے بادشاہ نے اس فتح کو پتھر پر ہمیشہ کے لیے کنندہ کر دیا۔ آج بھی ایران میں نقش رستم کے مقام پر ایک عظیم چٹان پر شاہ پور کی فتح کا منظر تراشا ہوا موجود ہے۔ شاہ پور اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہے اور رومی شہنشاہ اس کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہے۔ 1700 سال گزر گئے، مگر وہ پتھر آج بھی وہ کہانی سنا رہا ہے جو ابھی میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ اب ذرا یہاں ایک دم کے لیے رکتے ہیں اور اس کہانی کو اپنے آج کے دور سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے، بس کرداروں کے نام بدل جاتے ہیں۔ یہ وہی فارس ہے، وہی سرزمین ہے جسے آج ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں، اور 16 صدیوں بعد اپریل 2026 میں دنیا کی نئی سپر پاور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اسی ایران کے بارے میں کیا کہا۔ اس نے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا، آج ایک پوری تہذیب مٹ جائے گی، دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے، ایک پوری تہذیب آج کی رات۔ اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا، وہی لہجہ، وہی تکبر جو کبھی روم کا خاصا تھا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ چند ہی گھنٹوں میں وہی صدر پیچھے ہٹ گیا۔ پہلے 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان ہوا، کیونکہ ایران کے ہاتھ میں ایک ایسا پتہ تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ آبنائے ہرمز، دنیا کے تیل کی شاہ رگ، جسے کبھی شاہ پور کے ہاتھ میں ایک زندہ شہنشاہ تھا، ویسے ہی آج ایران کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت کی چابی ہے۔ دیکھیں، تاریخ کا یہ عجیب آئینہ ہے۔ روم نے ایک شہنشاہ بھیجا اور اسے کھو دیا، امریکہ نے ایک ایسی دھمکی بھیجی اور اسے واپس لینا پڑی۔ 17 صدیوں کے فاصلے پر وہی فارسی سرزمین اور وہی سبق کہ جو طاقت خود کو سب سے بڑا سمجھتی ہے وہ اکثر یہ بھول جاتی ہے کہ فارس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا۔ اور یہاں ایک آخری بات، ویلیرین کی ذلت کی وہ ساری کہانیاں، چوکی، پنجرا، پگھلا ہوا سونا، کھال کا بھوسا، یہ زیادہ تر رومی اور مسیح مورخین نے لکھی ہیں۔ وہ فارسیوں کو ظالم ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن فارسی پتھر پر ایک زیادہ باوقار کہانی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی 1700 سال پہلے بھی ایک ہی واقعے کی 2 کہانیاں تھیں، ہر فریق نے اسے اپنے حق میں ڈھالا، چاہے وہ کہانیاں سچ ہوں یا ان میں کچھ مبالغہ ہو، وہ سب مل کر ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فارس نے روم کو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی ذلت آمیز شکست دی۔ امپائرز بدل جاتی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، روم کی جگہ امریکہ آ جاتا ہے، شاہ پور کی جگہ آج کا ایران، مگر جو سبق فارس بار بار پڑھاتا ہے وہ نہیں بدلتا کہ تکبر کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور جو خود کو دیوتا سمجھ بیٹھے تاریخ اسے مٹی میں جھکا دیتی ہے۔ ہم اپنے اگلے پروگرامز میں تاریخ کے اس طرح کے باب کھولتے رہیں گے اور آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ اللہ نگہبان۔